الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے. درود و سلامتی ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی ذاتوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی شخصیت تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنی. محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے شیطان کی انسانی دشمنی اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کار اس عنوان پر، اس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. محترم حضرات، موجودہ دور میں ہر قسم کی آسائش، سہولیات اور ہر قسم کے ظاہری سکون کے باوجود انسان سب سے زیادہ پریشان، اور یہ پریشانی صرف ایک دائرے تک محدود نہیں بلکہ گھر سے لے کر کاروبار تک، رشتہ داروں سے لے کر دوست احباب تک انسان ہر جگہ پریشان. اور یہ پریشانی اتنی بھیانک ہے کہ باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، بھائیوں کے درمیان دراڑیں ہیں، اسی طرح بھائی بہنوں کے درمیان تعلقات انتہائی خراب ہیں. غرض ہے کہ انسان کا پورے کا پورا چین و سکون ابتر ہے، خراب ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ شیطان ہم پر پوری طرح حاوی. چنانچہ انسان اور شیطان کی جو دشمنی ہے یہ بہت قدیم ہے. انسان اور شیطان کی دشمنی زمین سے پہلے آسمان پر موجود ہے. جب اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرے، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فسجدوا الا ابلیس، تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. چنانچہ ابلیس نے اللہ رب العالمین سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتلاتے ہوئے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ مٹی سے طاقتور ہے، لہذا ایک طاقتور چیز کمزور چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہا یہاں سے تو نکل جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یقیناً تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے. چنانچہ آدم ابن آدم کی وجہ سے شیطان جنت سے دھتکار کر بھگا دیا گیا. اب اسی حسد اور جلن کے سبب اس نے اللہ رب العالمین سے کہا
اے میرے پروردگار میں یہاں سے جا تو رہا ہوں لیکن قیامت کے دن تک تو مجھے مہلت دے، اجازت دے. اور اجازت کس کی چاہیے؟ انسانوں کو گمراہ کرنے کی. چنانچہ اس نے اللہ رب العالمین سے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اس نے کہا تیری عزت کی قسم، تیری جلالت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تمام انسانوں کو، آدم کی تمام اولاد کو بہکاؤں گا. چنانچہ ایک اور مقام پر اس نے اللہ رب العالمین سے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. اللہ رب العالمین سے کہا بھلا بتلائیے تو صحیح، یہی وہ شخص ہے جس کو تم نے مجھے مجھ پر فضیلت دی، اور اگر تم مجھے ذری سے مہلت دے دے تو میں قیامت تک ان تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان نے اللہ سے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کی صراط مستقیم میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، انہیں راہ راست سے ہٹانے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے، انہیں روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف پھیرنے کے لیے اور انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے ان کی صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھوں گا. شیطان نے پھر کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. چنانچہ شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ میں انہیں ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے ان کی طرف آؤں گا اور انہیں گمراہ کر کے رکھ دوں گا. بہت کم بندوں کو تو شکر گزار پائے گا. یہاں پر دیکھیے شیطان کی گفتگو کا اندازہ لگائی. جب جنت سے دھکار کر بھیجا گیا اسی وقت اس نے اللہ رب العالمین سے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کا چیلنج کیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے پھر سے فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤهم جزاء موفورا. اللہ رب العالمین نے کہا جا، جو بھی تیرے راستے پر چلے گا، جو بھی تیری اتباع کرے گا، فإن جہنم جزاؤهم جزاء موفورا، میں ان تمام لوگوں کو تجھ سمیت جہنم سے بھر دوں گا. چنانچہ جنت سے دھکار کر نکال دیے جانے کے بعد شیطان کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام تھے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر اس کا نقشہ کھینچا ہے. چنانچہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو لے کر بہلانا اور پھسلانا شروع کر دیا. اے آدم تمہیں فلاں درخت سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے، اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جائے گی. یا پھر شیطان نے یہ کہہ کر پھسلایا کہ اگر تم وہ پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے. چنانچہ آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے اور جنت کا پھل جس سے منع کیا گیا تھا وہ کھا لیا، درخت کا پھل کھا لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو سیدھا جنت سے زمین پر اتار دیا گیا. تو دیکھیے شیطان کی انسانوں سے دشمنی سب سے پرانی ہے، بلکہ شیطان کی انسان سے دشمنی زمین سے پہلے آسمان سے شروع ہوتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر، جگہ جگہ پر شیطان کے مکر و فریب سے، اس کی سازشوں سے، اس کی عیاریوں سے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا. چنانچہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، شیطان کی پیروی نہ کرو،
انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اندازہ لگائیے، تمام مخلوقات کا پالنے والا، آسمان و زمین کا بنانے والا، ہر چیز کا خالق اور مالک انسانوں کو یہ خبر دے رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کا فرمان ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانی جسم میں اسی طرح دوڑتا ہے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے، جس طرح رگوں میں خون پھرتا اور گھومتا ہے، ٹھیک اسی طرح شیطان انسانی جسم میں گردش کرتا ہے۔ یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر خون رک جائے تو وہاں پر انسان کی موت۔ ٹھیک اسی طرح رگوں میں ہمارا جو خون ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت ہے۔ ایسے ہی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک شیطان برابر اس کوشش میں رہتا ہے، اس فکر میں رہتا ہے کہ انسانوں کو کسی نہ کسی طرح گمراہ کرے۔ یعنی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر شیطان سے متنبہ رہنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر شیطان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ اب آئیے آپ لوگوں کے سامنے انسان کو گمراہ کرنے کے شیطان کے کیا طریقے ہیں، چند طریقوں کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے انہیں ان کے اعمال مزین بنا کر پیش کیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسانوں کو ضلالت کو عین ہدایت بتاتا ہے، بدعات و خرافات کو عین عبادت بتاتا ہے، اور گمراہی کو شیطان انسانوں کے سامنے صراط مستقیم بتاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی بدعات و خرافات پر عمل کرتا ہے، نتیجے میں اسے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ پوری زندگی بدعات و خرافات پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو کل قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا، الٹا اللہ رب العالمین اسے عذاب میں گرفتار کریں گے۔ اب سوچئے، ایک مزدور اگر دن میں 10 یا 12 گھنٹے کڑی محنت کرے، مشقت کرے، اپنا پسینہ بہائے، اور اسے اس وقت اجرت نہ ملے تو اس کے لیے کتنا حیرانی اور پریشانی کی بات ہوگی۔ اب ایک انسان پوری زندگی عمل کرتا ہے اور شیطان اس کے پاس آ کر اللہ کے رسول کی جو سنت ہے، اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے، اسے ہٹا کر بدعات اس کے سامنے لاتا ہے، اور انہی بدعات کو وہ عین سنت سمجھ کر پوری زندگی اس پر عمل کرتا ہے۔ پوری زندگی عمل کرنے کے باوجود اسے کل قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن نے اسی کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا وجوہ یومئذ ناصبہ، قرآن نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، اٹھا کر بھڑکتی ہوئی آگ میں
داخل کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے ایسے ہی لوگوں کے لیے آیت ہے جو پوری زندگی حقیقی اسلام کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی طریقے کو چھوڑ کر سنتوں کو چھوڑ کر بدعات و خرافات پر عمل کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں بھڑکتی ہوئی دہتی ہوئی آگ میں ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ تو شیطان کا ایک طریقہ حربہ کیا ہے؟ بدعات و خرافات کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ کیسے؟ جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچنے کی بات آتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے، تو شیطان انسان سے کہتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا تو فقیر کنگال اور خناس ہو جائے گا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہی بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، پارٹیوں کے موقع پر، یا دوسری مناسبت سے جہاں پر انسان پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے وہاں پر اسے افسوس نہیں ہوتا۔ جہاں پر واقعی معنوں میں خرچ کرنا ہے، اگر انسان ویسی جگہ خرچ کرے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ فقیر ہو جائے گا، خناس ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا۔ یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن بندہ سونے کے بعد اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ یعنی سمجھیے فجر میں سونے کے بعد اٹھ گیا، اٹھنے کے بعد اگر اذان کا جواب دے، یا پھر نیند سے اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھ لے یا اللہ کا ذکر کر لے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اور پھر اٹھنے کے بعد جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے چاہے فرض شکل میں یا نفل کی شکل میں، تو اللہ رب العالمین اس کی تیسری گرہ بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں ایک مومن بندہ انتہائی چستی کے ساتھ حالت نشاط میں دن گزارتا، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو پورا دن سستی اور کاہلی میں گزر جائے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے شیطان کی دشمنی دیکھیے کہ جب بچہ نومولود ہوتا، ابھی پیدا ہوتا ہے، تو اس کی دشمنی کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نومولود بچے کے کچوکے لگاتا ہے، اس کے کچوکے لگانے ہی کی وجہ سے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک جانور کو بھی جو ہے چھوٹے بچوں پر ترس آتا ہے، شیطان کی دشمنی کا اندازہ لگائیے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد سے لے کر قبر میں جانے تک شیطان اپنی پوری دشمنی پوری ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ شیطان بچوں کو بھی نہیں بخشتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی رات پھیل جائے اپنے بچوں کو گھروں میں داخل کر دو۔ رات کے وقت جیسے ہی تاریکی پھیل جاتی ہے تو شیاطین
زمین میں پھیل جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے چھوٹے بچوں میں گھروں میں رات کے وقت روکنے کا حکم دیا. محترم حضرات، اسی طریقے سے شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شیطان بنی آدم جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس پر افسوس کرتا ہے. بنی آدم جب اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس پر افسوس کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس، بنی آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے جہنم ہے. اسی جلن میں، اسی حسد میں وہ انسانوں میں بنی آدم کو نمازوں کے قریب کرنا نہیں چاہتا. اسی لیے کیا ہے، نمازوں کے وقت میں شیطان جو ہے انسان کو نماز سے پوری طرح غافل کر دیتا. محترم حضرات، اسی طریقے سے شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کو انتہائی بھیانک قسم کے خواب دکھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرؤیا ثلاث. آپ نے فرمایا کہ خواب تین طرح کے ہیں. ایک خواب شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے کے لیے، اور ایک مومن جتنا پریشان ہوتا ہے شیطان کو اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی. ایک خواب جو ہے اللہ کی طرف سے، اور ایک خواب وہ ہے جو انسان دن بھر دیکھتا ہے. دن بھر جو دن میں جو چیزیں سوچتا ہے، جن کی پلاننگ کرتا ہے، وہی چیزیں اسے نیند میں آ جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تین قسم میں سے ایک قسم وہ ہے جس میں شیطان انسان کو بھیانک قسم سے ڈراتا، اور جب ایک مومن ڈرتا ہے تو اس کی پریشانی اور اس کے ڈر سے شیطان خوش ہو جاتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اسے دوسروں سے شیئر نہ کرے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں کا کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اسے دوسروں سے شیئر نہ کرے. اب دیکھیے، پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک شیطان جو ہے انسان سے دشمنی کرتا ہے اور ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ روحانی اعتبار سے پریشان ہیں، کاروبار کو لے کر پریشان، بیوی بچوں کو لے کر پریشان ہیں، گھر والوں کو لے کر پریشان ہیں. گھر کے اندر ہے تو پریشان ہے، گھر کے اگر باہر ہے تو پریشان ہے. غرض یہ کہ انسان پوری طرح پریشان ہے، اور اس پریشانی کی سب سے بڑی وجہ انسان پر شیطان کا حاوی ہونا. محترم حضرات، اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ انسان شیطان کے حملوں سے کس طرح اپنے آپ کو بچائے. تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز اخلاص ہے. انسان جو ہے دین کے ہر کام میں اخلاص پیدا کرے. چنانچہ جب شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شیطان نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جلالت کی قسم، میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا سوائے ان بندوں کے جو مخلص ہیں. تو معلوم ہوا جن کے دل میں اخلاص ہے، جو بندے مخلص ہیں، ان پر شیطان کا کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے نمازوں کو لے کر، عبادات کو لے کر، یا دوسری قسم کی مصروفیات کو لے کر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ خلوص اور للہیت کے ساتھ ان اعمال کو انجام دے. اگر اخلاص نہیں تو شیطان وہاں پر حاوی ہو جائے گی، اس کی پوری عبادت ضائع ہو جائے گی. اگر انسان کے اندر اخلاص ہے،
معمولی بھی اگر عمل کر لے اس معمولی عمل پر بھی اسے اجر سے نوازا جائے گا. چنانچہ سلف میں سے قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں کا پایا جانا نہایت ضروری. بہت اہم بات ہے، سنیے. قاضی فضیل بن عیاض کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا نہایت ہی ضروری ہے. اگر اس میں ایک بھی چیز نہ ہو تو انسان کا سارا عمل برباد ہے. اس میں سب سے پہلی چیز اخلاص، دوسری چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھیے، اگر ایک انسان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق اگر عمل کرے لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو، عمل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں. یا اگر کسی انسان کے اندر اخلاص ہو، خلوص للہیت ہو، لیکن اس کا وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہو، پوری زندگی بھی اگر عمل کرے تو ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں. اسی لیے کسی بھی عمل کے قبولیت کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ سنتوں کا ہونا بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بدعات و خرافات سے مبتلا ہوں گے کل قیامت کے دن ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور ایسے لوگوں کو دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. تو کبھی بھی زندگی میں کچھ بھی عمل کرے دو چیزوں کا جائزہ لیجیے. اس عمل کے پیچھے ہمارا اخلاص کتنا ہے، اور یہ جو میں عمل کر رہا ہوں کیا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا، اگر ہے تو ضرور قبول کیا جائے گا. محترم حضرات، اسی طریقے سے شیطان کے حربوں سے، شیطان کی سازشوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑا مؤثر ذریعہ قرآن کریم ہے. قرآن پورے کا پورا شفا. تو ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ شیطان سے بچے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا اہتمام کرے، اس کی تلاوت کرے، قرآن کو سنے، قرآن کو سنائے، اس کے معانی میں غور و خوض کرے. انسان کے لیے ضروری. اور قرآن میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر آیت الکرسی ہے، شیطان سے بچاؤ کا سب سے بہترین ذریعہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو شخص رات میں سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑا واقعہ بھی ہے. تو آیت الکرسی کا اہتمام ضروری ہے. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی تلاوت. آج دیکھیے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، باپ بیٹے میں جھگڑا، بیوی شوہر میں جھگڑا، ماں بیٹی میں جھگڑا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں شیاطین کا غلبہ یا ہمارے گھروں میں شیاطین کا داخل ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اسی لیے سورۃ البقرہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اب کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. کم سے کم کیا ہے، سورۃ البقرہ لگا کر اسے سننا چاہیے. تلاوت کی تو پوری کوشش کرنی چاہیے، یا کم سے کم سورۃ البقرہ گھر میں لگا کر اسے سننا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب گھر میں 3 رات تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے اس گھر کے قریب سے شیطان بھی نہیں گزرتا. تو معلوم ہوا شیطان سے بچنے کے لیے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت ضروری ہے. اسی طریقے سے شیطان سے بچنے کے لیے رات میں سوتے وقت معوذتین کا اہتمام کیا جائے. معوذتین کا مطلب ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، لبید بن عاصم نے اللہ کے رسول پر جادو کیا تھا اور اللہ کے رسول کو ایسا محسوس ہوتا گویا کہ آپ بندھے ہوئے. ایک کام اللہ کے رسول کرتے نہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا گویا آپ نے وہ کام کر دیا ہے، اور ایک کام اللہ کے رسول کر دیتے لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوتا گویا کہ آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی سے نجات دینے کے لیے اللہ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان سورتوں کو پڑھا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بستر پر سونے سے پہلے ان سورتوں کو پڑھا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیانک خواب دیکھنے کی صورت میں ان سورتوں کو اللہ کے رسول نے پڑھنے کا حکم دیا. تو ان تمام آیتوں اور ان تمام سورتوں کا اہتمام ہونا چاہیے. محترم حضرات، اسی طریقے سے شیطان کے اثر سے بچنے کے لیے تیسری سب سے ضروری چیز اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بسم اللہ لا الہ الا اللہ. شیطان کے مکر و فریب سے، اس کی سازشوں سے اور اس کی پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے اللہ رب العالمین کا ذکر نہایت ہی ضروری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس ذکر کا جو شخص دن میں 100 مرتبہ اہتمام کرتا ہے شیطان کے ہر قسم کے مکر و فریب سے محفوظ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. تو دیکھیے ان تمام چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے چوتھی چیز دعاؤں کا اہتمام. قدم قدم پر جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا کی مثال ایسی ہی ہے، اگر کوئی دعا پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو کھلے میں بند کر لیتا ہے. ایک انسان اگر کھلے میں اکیلا رہ جائے تو امکان ہے یا تو ڈاکو سے ڈھونڈ یا قتل کر لے، امکان ہے شیر جنگلی درندے اسے چیر پھاڑ کر کھا لے، امکان ہے تیز ہوا کی وجہ سے وہ اڑ جائے. کھلے میں کچھ بھی مصیبت لاحق ہو سکتی ہے، لیکن جب ایک انسان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں پیش کرتا ہے، پوری طرح خلافت ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر مقام پر ہر قدم پر دعاؤں کا اہتمام کرے. مثال کے طور پر گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص گھر میں بسم اللہ کہہ کر داخل نہیں ہوتا اس گھر میں شیطان داخل ہو جاتا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کھاتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ آج مجھے اس گھر میں رہنے کا بھی موقع ملا اور میری رات کے گزر بسر کا بھی انتظام ہو گیا. اب آپ ہی بتائیے شیطان جب ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے اور ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے اور ہمارے گھروں میں رات قیام کرے تو ایسی صورت میں ہمیں سکون کیسے مل سکتا؟
اس کے علاوہ اللہ کے رسول کی ایک دوسری بھی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو تو گھر میں بسم اللہ کہہ کر داخل ہو اور گھر والوں پر سلام کرے. تو ان تمام یہ چاہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن اگر انسان اس کا اہتمام نہ کرے تو بڑی بڑی پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے. محترم حضرات, اسی طریقے سے شیطان سے بچنے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے گھروں کو تصاویر سے پاک کریں. آج دیکھیے موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کو گھرانوں میں تصاویر عام ملے گی. گھر کو چھوڑیے, لوگ جو ہیں جو پہننے کے کپڑے ہیں ان پر بھی, اس پر بھی تصویریں چسپا کر کے پہنتے. بھلا بتلائیے, اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, جس گھر میں تصاویر ہو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. جب فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو خیر و برکت کیسے ہوگی؟ فرشتے جب گھروں میں داخل نہیں ہوں گے تو انسان سکون و اطمینان کیسے حاصل کرے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے, جہاں پر فرشتے نہ ہو وہاں پر شیاطین کا داخلہ ہو جاتا. اسی لیے اپنے گھروں کو تصاویر سے پاک و صاف رکھیں. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں تصاویر ہو وہاں پر نماز نہیں ہوتی. محترم حضرات, اس کے علاوہ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. شیطان سے بچنے کے لیے ہر اچھے کام میں بسم اللہ کہیں. جو بھی خیر کا کام ہے اس کے اندر بسم اللہ کہیں. دیکھیے, بسم اللہ اگر کہیں گے تو وہاں پر شیطان کا عمل دخل نہیں ہوگا. لیکن 5 مقامات پر بسم اللہ کہنا شیطان سے بچنے کے لیے ضروری. یہ 5 مقامات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلا مقام سواری. جب انسان کی سواری لڑکھڑا جائے, انسان کی سواری جب موٹر سائیکل کار کچھ بھی ہو لڑکھڑا جائے تو اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. کیوں؟ اس سچویشن میں شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسے وقت میں ایک شخص بسم اللہ کہہ دے تو شیطان انتہائی حقیر ہو کر وہاں سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں. دوسرا مقام ہے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کہہ کر نکلے. تیسرا مقام ہے جماع سے پہلے. جماع سے یعنی ہم بستر بیوی سے تعلق بناتے وقت ہم بستری سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے. اور چوتھا مقام ہے بیت الخلا سے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہے گا شیطان اس کے اعضاء کو نہیں دیکھے گا. اب شیطان کیا ہے, انسان کو انگلیاں دیکھ کر چاہے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی بسم اللہ کا وہاں پر اہتمام کر لے تو انسان شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے. محترم حضرات, اسی طریقے سے 5واں مقام ہے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہا جائے, ورنہ شیطان ہمارے کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو یا نتیجے میں خیر و برکت چلی جائے گی. خلاصہ درس یہی ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا. آج لوگ بہت پریشان ہیں, اپنی روحانی زندگیوں کو لے کر لوگ بہت پریشان ہیں. اگر ان پریشانیوں سے بچنا ہے تو ان تمام چیزوں کی پابندی کرنا ضروری ہے, اور خصوصاً دعاؤں کا اہتمام بہت ہی ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خوشحال طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں چین و سکون
خیر و برکت ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت، ذکر الہی اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔